نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الہم کیا ان کے لیے ارجلن پاؤں ہیں، رجل کی جمع ارجل، یمشون بہا جس کے ساتھ وہ چلتے ہوں، ام لہم ایدن یا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا کہ ان سے وہ پکڑتے ہوں، بطش کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنا، یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑتے کیوں نہیں؟ ام لہم اعین یا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا کہ جن سے وہ دیکھتے ہوں، ام لہم آذان یا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا جن سے وہ سنتے ہوں۔ یہ آیت بہت گہرے معنی رکھتی، اگر تو اس سے مراد وہی لیا جائے جو پیچھے عباد ہیں، بندے ہیں، انسان ہیں، تو اس کے بعد فرمایا کہ ان کے پاؤں ہیں، اب انسان تھے، فوت ہوئے ہیں، پاؤں تو ہیں، پھر چلتے کیوں نہیں؟ ہاتھ ہیں، ہاں ہاتھ تو ہیں، پکڑتے کیوں نہیں؟ آنکھیں ہیں، دیکھتے کیوں نہیں؟ کیوں بند کر لی آنکھیں؟ کھولتے کیوں نہیں؟ کان ہے تو سنتے کیوں نہیں؟ کیونکہ دیکھنے کے بعد انسان کے عمل میں تبدیلی آتی۔ آپ جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بس دیکھتے رہتے ہیں، بت کی طرح آنکھیں کھولے، یہ کچھ کرتے بھی ہیں۔ کچھ آواز آتی ہے، آپ کو سنتے ہیں تو سننے کے بعد کچھ بولتے بھی ہیں یا صرف آپ سنتے ہی رہتے ہیں سارا وقت دن رات؟ اگر ہاتھ پاؤں ہیں تو ایسے ہی رکھتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں اس سے؟ پاؤں ہیں تو بس لیٹے ہی رہتے ہیں، چلتے ہیں ان سے؟ تو یہ سب کچھ وہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ جو قبروں میں ہیں، ان سب صلاحیتوں کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اگر تمہارے خیال میں وہ زندہ ہیں وہاں، تو پھر یہ سب کچھ انہوں نے اپنے پاس ایسے ہی کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور اگر اس سے مراد پتھر کے بت ہوں تو بھی آپ دیکھیے ان کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ اور مثلا دنیا میں مشہور مجسمے جو ہیں، وہ جیسے کھڑا تیسے ہی کھڑا ہے، ہل جل ہی نہیں سکتا۔ اور اگر اس سے مراد سورج، چاند اور دیگر معبود وغیرہ ہوں تو آپ دیکھیں کہ ان کے تو نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ کچھ اور ہے، وہ کریں گے کیا تمہارے لیے؟ یہ سورج اور کواکب کو خدا مانتے، ان کی تو آنکھیں ہی نہیں، ان کے تو ہاتھ ہی کوئی نہیں، ان کے تو پاؤں ہی نہیں، ان کے تو کان ہی کوئی نہیں، ان کو کیسے خدا مانا ہوا ہے تم نے؟ کیوں ان کو معبود مانتے ہو؟ کسی نے بہت اچھی طرح ایک وضاحت کمپیریزن کر کے لکھ کے بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ تو بندے ہیں تمہاری طرح جن سے تم مانگتے ہو، اور پھر فرمایا کہ کیا ان کے پاؤں ہیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں، کیا ان کی آنکھیں ہیں؟ پھر انہوں نے لکھا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں؟ اگر ہیں تو جب تم ان کو پکارتے ہو تو وہ تمہارے پاس کیوں نہیں آ جاتے؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں؟ اگر ہیں تو جو خیرات تم ان کو دیتے ہو، یعنی ان کے نام پہ، وہ اس کو خود کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں؟ اگر ہیں تو تم ان سے رو کر فریاد کرتے ہو، وہ تمہیں دیکھتے کیوں نہیں، یعنی تمہارا رونا دھونا؟ کیا ان کے کان ہیں؟ اگر ہیں تو تم مانگتے ہو تو تمہاری بات سنتے کیوں نہیں اور جواب کیوں نہیں دیتے؟ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ کہیے کہ بلاؤ اپنے شریکوں کو، ثُمَّ كِيدُونِ پھر میرے خلاف چال چلو، فَلَا تُنظِرُونِ پھر نہ تم مہلت دو مجھ کو، یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ میری ان باتوں سے، کیونکہ اہل مکہ کیا کہتے تھے، تم ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہا کرو، ان کی توہین نہ کیا کرو، وہ تم سے ناراض ہو جائیں گے، پھر تم پہ وبال آئے گا۔ آج بھی تو یہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں نے تو حق بیان کرنا ہے، تم اپنے سب کو اکٹھا کر لو، سب مل کے کوئی چال چلو، کوئی سازش کرو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، پھر میں دیکھتا ہوں میرا کیا بگڑتا ہے۔ یہ دراصل ایمان کی مضبوطی ہوتی۔ ہم لوگ توہمات پرست ہیں، تو اس لیے اگر چھوٹی سی بات بھی کوئی توحید کی بیان ہونے لگے، کسی نے کچھ کہہ دیا، وہیں ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں، معلوم نہیں کس کی طرف سے کس بت کی مار پڑ جائے گی، کس کی نحوست پڑ جائے گی۔ ان ولی اللہ بے شک میرا دوست اللہ، میرا حامی و ناصر اور مددگار تو اللہ۔ کون ہے اللہ؟ الذی نزل الکتاب وہ جس نے کتاب نازل کی ہے، وہ جس نے میری ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ وہو یتولی الصالحین اور وہ دوست رکھتا ہے صالح لوگوں کو، وہ مدد دیتا ہے نیک لوگوں کو۔ اب دیکھیے کہ بتوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، خواہ وہ وطن اور قوم ہو یا زندہ اور مردہ ہو، کیونکہ کچھ لوگوں نے وطن اور قوم کو بھی بت بنایا ہوا ہے، تو جس کسی سے بھی انسان اپنی پرستش کے، عقیدت کے ایسے جذبات وابستہ کر لے جو اللہ تعالیٰ سے کرنے چاہیے، تو پھر
ان سب کے لیے اعلان مایوسی ہے کہ انہیں حاصل کچھ نہ ہوگا، کیونکہ کسی کے پاس بھی کوئی طاقت ذاتی نہیں، نہ کسی انسان کے پاس اور نہ کسی اور کے پاس۔ اگر کسی کے پاس کوئی طاقت ہے تو بھی وہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور وقتی طور پر، اور جب کوئی فوت ہو جاتا ہے وہ طاقت واپس لے لی جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کا پاؤں لے لے تو کوئی واپس نہیں لا سکتا، ہاتھ لے لے تو کوئی نہیں لا سکتا واپس، کسی کی آنکھیں لے لے تو کوئی واپس نہیں لا سکتا، کسی کے کان لے لے تو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ اس لیے کسی اور کی طرف متوجہ ہونا دراصل انسانیت کی ہی توہین ہے۔ کسی نے برنارڈ شاہ کا قول لکھ کے بھیجا ہے کہ انسان بھی عجیب چیز ہے، ایک پتا ایک مکھی تو بنا نہیں سکتا لیکن سینکڑوں ہزاروں خدا بنا لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ لوگ کہ تم پکارتے ہو اس کے سوا، جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو، لا يستطيعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ تمہیں مدد نہیں دے سکتے، ولا انفسهم ينصرون، اور نہ ہی وہ اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ تو اپنی ذات کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے، کہاں یہ کہ وہ تمہاری مدد کو آئیں۔ جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا۔ جو خود محتاج ہے وہ کسی کو کیا دے گا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف پکارو، کن کو؟ ان فالوورز کو، یا ان بتوں کو، یا ان معبودوں کو، لا يسمعوا، وہ نہیں سنتے۔ اگر یہاں پر اس سے مراد بت لیے جائیں تو بتوں کو جب کوئی پکارتا ہے، ان سے رہنمائی مانگتا ہے، تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ اور وہ کھڑے مجسمے کیسے نظر آتے ہیں؟ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی جب تم انہیں دیکھو تو یوں لگتا ہے وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ اگر آپ کسی بت کے پاس جا کے کھڑے ہوں تو بت کی آنکھوں کا اینگل، نگاہ کا زاویہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں یوں لگے کہ جیسے تم ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے، حالانکہ ان کی آنکھیں موٹی موٹی اور ہمیشہ کے لیے کھلی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ بند جو نہیں کر سکتے، تو تم دیکھو تو یوں لگے گا جیسے کھلی آنکھوں سے تم کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ ان کے سامنے تمہارا جا کر کھڑے ہونا بھی بیکار ہے، بے مقصد ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم سے مراد یہاں فالوورز لیے جائیں تو جو لوگ ان کی عقیدت میں اندھے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی عقیدت میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں، اگر تم ان لوگوں کو اللہ کے کلام کی طرف بلاؤ، ہدایت کی طرف بلاؤ، لا يسمعوا، وہ بات ہی نہیں سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ وہ شاید تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے، وہ دیکھ کر بھی تمہیں نہیں دیکھتے کیونکہ وہ بصیرت سے کام نہیں لیتے، ان کو دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا، سن کے کچھ سنائی نہیں دیتا، ان کا دیکھنا اور نہ دیکھنا بیکار ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس دلیل کیا ہوتی؟ وہ کہتے ہیں اتنے ہزاروں لوگ جو وہاں جا رہے ہیں وہ سب بے وقوف ہیں، آخر کچھ ملتا ہے تو تبھی جاتے ہیں نا۔ تو اس طرح میجورٹی کا دین بتاتے ہوئے اوروں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، حالانکہ کسی چیز کے حق ہونے کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں کہ میجورٹی اس چیز کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو میجورٹی کے بارے میں قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ اکثرهم لا یعقلون، میجورٹی تو عقل سے کام ہی نہیں لیتی۔ خذ العفو، اب ان لوگوں کو دیکھ کے کرنا کیا ہے، یہ حالت دیکھ کے تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، عملی پروگرام کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر نہ تو ان کا مذاق اڑانا ہے، نہ ان پہ ہنسنا ہے، نہ ان کو حقیر سمجھنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ خذ العفو، ان سے درگزر کرنا ہے، عفو کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، عرف یعنی نیکی کا حکم دینا ہے، اچھی بات بتانی۔ عرف کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز انسان کی عقل اور شریعت کے ساتھ موافقت رکھتی ہو، یعنی ان کو اللہ کی آیات سے بھی اور عقلی دلائل سے بھی بات سمجھانے کی کوشش کرنا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور اگر پھر بھی نہ مانے، لا علمی کی وجہ سے بحث پہ اتر آئیں، جھگڑا کریں،
تو کیا کرنا ہے؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں کی جاہلیت سے اعراض برتنا ہے، اس کو اگنور کر دینا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ تبلیغ نہیں کرنا، وہ تو کرنا ہے، لیکن ان کی جہالت پر، لا علمی پر آنکھیں بند کر لینا ہے۔ قرآن کتنی بہترین کتاب ہے نا، وہ صرف تبصرہ نہیں کرتی، صرف رپورٹنگ نہیں کرتی، بلکہ اس کے ساتھ رہنمائی بھی کرتی۔ اگر یہ سارے حالات دیکھ کر آپ کے دل میں کچھ بھی تکلیف ہوئی ہے تو پھر عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز جو کرنے کی ہے وہ ہے خذ العفو۔ عفو کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو ہوتا ہے مٹا دینا، معاف کر دینا۔ آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات میں شرک کرتا ہے تو یہ بات انتہائی مشکل ہوتی ہے کہ انسان اس کو معاف کرے، اس کو سپیئر کرے، اس کو چھوڑ دے۔ ایسی گستاخی کرنے والوں کے لیے کیا دل چاہتا ہے آپ کا؟ کان سے پکڑ کے سیدھا کر دے انسان۔ لیکن کان سے پکڑ کر تبلیغ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو بڑا صبر چاہیے۔ یعنی انسان ان ساری باتوں کو دیکھے پھر یوں معاملہ کرے گویا اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں، ان کی ان حرکتوں کو معاف کرے۔ کیوں معاف کرے؟ ان کو علم نہیں ہے نا، پتہ جو نہیں، ان تک پہنچا جو نہیں، ہم نے پہنچایا جو نہیں۔ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیں؟ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا؟ نہیں، ہم تو شروع ہی نہیں کیا، پورا کہاں سے کرنا ہے؟ پھر کیا حق ہے ان پہ ہنسنے کا؟ کیا حق ہے ان کو گالیاں دینے کا، برا بھلا کہنے کا، حقیر سمجھنے کا؟ اس کے برعکس کیا فیل کرنا چاہیے؟ ہمدردی، خیر خواہی۔ جس رب کی مخلوق ہے وہ دن رات دیکھ رہا ہے ان کو، یہ کیا کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ معاف کر رہا ہے، مہلت دیے جا رہا ہے، ان کو رزق بھی دیتا ہے، ان کو زندگی بھی دیتا ہے، ساری نعمتیں دیتا جا رہا ہے۔ خذ العفو۔ اب معاف کرنے کے بعد ہوگا کیا؟ جب آپ معاف کرو گے اور ایک اگریسو ایٹیٹیوڈ نہیں اختیار کرو گے، دل بڑا کر لو گے، پی جاؤ گے، صبر کر لو گے، تو پھر تبلیغ آسان ہو جائے گی، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ آسان ہو جائے گا۔ پھر توقع کی جاتی ہے کہ شاید بات سن لیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جس انسان کو بھی آپ معاف کرتے ہوئے، اس کی خطاؤں سے، اس کی زیادتیوں سے درگزر کرتے ہوئے، سب کچھ مٹا کے بھلا کے اس سے معاملہ کرتے ہیں، اس کے لیے دل بڑا کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کی بات سن لیتا ہے۔ اور جب آپ تنگ دل ہو جاتے ہیں اور آپ معاف نہیں کرنا چاہتے اور آپ نفرت کے جذبات لے کر اس کے پاس جاتے ہیں تو پھر آپ کی بات اثر نہیں کرتی۔ لوگ پہلا حکم چھوڑ کر وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ شروع کرتے ہیں اور خود کو بہت نیک، پاک اور بہت اچھا سمجھ کر پھر کہتے ہیں یہ ایسے اور یہ ایسے، صرف تان و تشنیع سے تبلیغ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کے پھر نتائج کچھ زیادہ مثبت نہیں سامنے آتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو یہ فرمانا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، معروف کا حکم دو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو میں نے بتایا نا کہ شریعت اور عقل کو جو بات بھائے، لیکن عرف سے مراد یہ ہے کہ جو جانی پہچانی چیزیں، معروف چیزیں جو سمجھ میں آنے والی ہیں، یعنی صاف اور سادہ الفاظ میں ایسی بھلائیوں کی دعوت جن کو وہ آسانی سے مان بھی لیں، یعنی ان کی عقل، ان کے لیول پر ان سے بات کرو۔ ایسی باتیں انہیں نہ بتاؤ جس کو وہ اپنے لیے ایک بوجھ سمجھ لے، ایک مصیبت ڈال لے اپنے اوپر۔ اور اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور ساتھ ہی یہ ہدایات دی، کیا؟ سب سے پہلے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دو، پھر جب وہ اسلام لے آئیں تو انہیں بتاؤ کہ تمہارے پروردگار نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ ان پہ عمل کرنے لگے تو ان کو بتانا کہ اللہ نے تمہارے اعمال پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور دیکھو زکوٰۃ وصول کرتے وقت
ان کے اچھے اچھے مال لینے سے اجتناب کرنا، یعنی زکوٰۃ میں ان کا عمدہ مال مت لینا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، خواہ وہ مظلوم نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، جب وہ اپنے خالق کو پکارتا ہے، کیونکہ اللہ کی تو مخلوق ہے نا۔ جیسے ایک شرارتی بچہ بھی جب شرارت کر کے خود کو چوٹ لگا لیتا ہے تو ماں کا دل کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے ترس کھاتا ہے نا۔ تو اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنی مخلوق کے لیے پیار کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ ایک بات آ جائے پھر اگلی، ایک آ جائے پھر اگلی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایک ہی دن میں سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے، اندر باہر سے دھو ڈالے۔ یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ اور جس کا دل بڑا نہ ہو، جو لوگوں کو معاف نہ کرنا جانتا ہو، جو اگنور نہ کر سکتا ہو، وہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ کر ہی نہیں سکتا، وہ وہیں ناکام ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ہی گھرانوں میں، ہمارے ہی خاندانوں میں، ہمارے ہی رشتہ داروں میں، برادریوں میں، معاشرے میں، ہمسایوں میں یہ سب کچھ کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے۔ میرا نہیں خیال کوئی گھرانہ بھی اس سے خالی ہو کہ اس میں چند افراد، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، خالہ ماموں چچا، ان رشتوں میں سے کوئی نہ کوئی ان چیزوں میں جو ابھی آپ نے ملاحظہ کی اس میں مشغول نہ ہو۔ اچھا، ہم جب قرآن پڑھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہم تو اب ہیں صراط مستقیم پر، ہدایت یافتہ لوگ، اور یہ سب ہیں بے حد گمراہ لوگ، مشرک لوگ، قابل نفرت لوگ۔ مشرک تو نجس ہوتے ہیں، ناپاک لوگ، لہذا چلو ان کو سمجھاؤ چل کے۔ اور آپ ایک غیظ و غضب اور جوش کے عالم میں شروع ہو جاتے ہیں ان کو توحید کا سبق دینے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کتنے مانتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں مانتا، الا یہ کہ کسی کا دل بہت بڑا ہو کہ وہ ساری قابل نفرت باتیں سن کے پھر بھی کہے ٹھیک ہے میں تمہاری مانتا ہوں۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کا دل پھر آپ سے بڑا ہو، قرآن نہ پڑھ کے بھی۔ تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اپنے ایسے سارے رشتہ داروں کے لیے، ایسے سب دوستوں کے لیے، ایسے سب جاننے والوں کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ خذ العفو، ان کو ایکسکیوز کرتے ہوئے، ان کی خیرخواہی چاہتے ہوئے، بھلائی چاہتے ہوئے، ان سے بھلا کرتے ہوئے، ہمدردی کرتے ہوئے ان کے پاس جا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کرنی ہے، پھر ان کو اللہ پاک کی بات بتانی تاکہ وہ سن سکیں۔ کسی بھی زمین کو ہموار کیے بغیر بیج ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نفرت لے کر نہ جائیں، دین نفرتوں سے نہیں پھیلتا، محبتیں لے کر جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی داعی کو روانہ کرتے، داعی کون ہوتا؟ دین کی طرف بلانے والا۔ جب کسی کو روانہ کرتے تو ان کو ایک نصیحت کرتے، کیا؟ بشرو ولا تنفرو ویسرو ولا تعسرو، دیکھو خوشخبریاں دینا، نفرتیں نہ پھیلانا، لوگوں کو بھگانا نہیں، لا تنفرو ویسرو، آسانی پیدا کرنا، آسان باتوں سے شروع کرنا، ولا تعسرو، مشکلیں نہ پیدا کرنا، لوگوں سے ایسے مطالبے نہ کرنا کہ جو پہلے ہی قدم پہ وہ نہیں پورے کر سکیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آغاز کرنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، جب وہ دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو جہاں وہ جاتے تھے لوگوں کے دل کھل اٹھتے تھے، غلط سے غلط کار لوگ، مشرک سے مشرک لوگ ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا تو لوگوں نے اس کو کیا مانا؟ دیوتا مان لیا، خوش ہو گئے کہ نجات دہندہ آ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اخلاق اور کردار ایسے تھے، وہ لوگوں کے سر پہ سوار نہیں ہو جاتے تھے، لوگوں پہ ایک بوجھ نہیں بنتے تھے، لوگوں کے لیے مصیبت نہیں تھے۔ لیکن اس کے برعکس ہمارا طریقہ تبلیغ کیا ہے؟ ہم اس طرح کے طریقہ واردات اختیار کرتے ہیں کہ دوسرا شخص جل کٹ کے رہ جائے، ایک بوجھ تلے آ جائے اور ایک ڈپریشن لے کے اٹھے۔ یعنی دین کا پیغام تو ایسا ہے کہ جسے سن کے آپ کا دل چین میں اور سکون میں آ جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اٹھے تو آپ ایک بوجھ میں دبے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے، وہ ایک ذمہ داریوں کا بوجھ تو پڑتا ہی ہے، لیکن احساس ندامت کے آنسوں سے پھر انسان اس کو دھو بھی لیتا ہے، مگر ایک ہلکے دل سے اٹھتا ہے۔ دین کا پیغام دلوں میں خوشیاں پیدا کرنے والا ہے،
ہم نے کیا پیدا کیا ہے دلوں میں؟ نفرتیں ڈالی. میں نہیں کہہ رہی، دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی زندگی میں اپنے دین کی تبلیغ کرنے والوں کو کہہ کے بھیجتے تھے، وہی پیغام میں تو صرف سنا رہی ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، میرا حکم نہیں ہے، میں تو صرف آپ تک پہنچانے والی ہوں. اصل بات تو انہی کی ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کہ لوگوں کے لیے خوشیوں کا سامان بنے. اب آپ کہیں گے نہیں، جب ہم ان کو دین کی بات بتاتے تو ہم سے نفرت کرتے. نہیں، آپ جب بتائیں گے پیار سے، محبت سے، خیرخواہی سے، دل میں رکھ کے ان کو، پھر آپ دیکھیں سنتے ہیں کہ نہیں. ہم ان کو فاصلے پر رکھ کے سنانا چاہتے ہیں، ایسے نہیں بات بنے گی. تو جب خذل عفو معاف کر دیا آپ نے، تو پھر دل کھل جائے گا آپ کے لیے، پھر آپ پہنچا سکیں گے. آگے کیا فرمایا؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. ایسے موقع پہ پھر خاموشی اختیار کر لو، کوئی احسان نہیں جتاؤ، کوئی کچھ نہیں کہو، بس اعراض برتو. اور اعراض کیا ہوتا ہے؟ یعنی انتقام سے پرہیز. اعراض کا مطلب بے رخی نہیں، اعراض کا مطلب روڈنس نہیں، منہ موڑنا نہیں، بلکہ انتقام نہ لینا، بحث میں نہیں پڑنا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا. یہ مطلب نہیں کہ ان کو آئندہ بتانا ہی کچھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دی، تکلیفیں اٹھا کے بھی. طائف والوں نے کیا کیا؟ خیر خواہی کا پیغام لے کر گئے تھے نا. جواب کیا ملا؟ تو یہ تو نہیں کہا کہ اللہ ان کو پیس دے. یعنی آپ پریشان بھی ہوئے، تکلیف بھی اٹھائی، غمگین بھی، سب کچھ ہوا، لیکن برے جذبات لے کے نہیں واپس آئے. اعرض عن الجاہلین. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے اس آیت کا مطلب پوچھا، تو جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یوں دیکھیں نا تفسیر کیسے ہوئی. حالانکہ آپ کی زبان عربی تھی، لیکن جب قرآن نازل ہوتا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ جو بات پوری طرح نہیں سمجھ پاتے تھے تو انہی سے پوچھتے. پھر حضرت جبریل علیہ السلام بھی اپنے پاس سے تو کچھ نہیں بتاتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاتے. بہرحال تو انہوں نے اس آیت کا مطلب کیا پوچھ کے بتایا کہ جو شخص آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں، جو آپ کو کچھ نہ دے آپ اس پر بخشش کریں، جو آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے ملا کریں. یہ ہے خذ العفو سے لے کر اعرض عن الجاہلین کا مطلب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو تعلق کاٹے اس سے ملا کرو، جو محروم کرے اس کو بخش دیا کرو. اور یہ کام ہے بہت مشکل، آسان نہیں ہے کہ انسان کسی سے الجھے بغیر، بحث میں پڑے بغیر ٹھنڈے دل سے اپنا کام کرتا چلا جائے. اور پھر اعرض عن الجاہلین، جو الجھتا ہے آپ خاموشی اختیار کر لیں، لوگوں کے اٹھائے ہوئے شوشوں کا جواب نہ دیں، اس کی بجائے اپنا کام کیا کریں، مناظروں سے پرہیز کریں، لوگوں کی طرف سے اٹھائے ہوئے غیر ضروری سوالات کے جوابات سے پرہیز کریں. اس کام میں اپنی طاقت لگانے کی بجائے، لوگوں سے جھگڑنے میں طاقت لگانے کی بجائے خیر کو پھیلانے کے لیے طاقت استعمال کریں، اپنی انرجی سیو کریں اور اسے پازیٹیو کاموں میں یوز کریں. تو گویا اعتراض برائے اعتراض اور بحث برائے بحث کرنے والوں سے کنارہ کشی کریں. کیونکہ اگر انسان الجھنے لگ جائے اور کبھی اس کے بات کا جواب دے، کبھی اس کے اعتراض کا، کبھی اس کے سوال کا، کبھی اس کے شوشے کا، تو پھر اصل کام وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ تو وہیں رہ جائے گا. تو ایسی چیزوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے ان چیزوں سے بے نیاز ہو کر اپنا سفر جاری رکھا جائے. لیکن شیطان آپ کو جینے نہیں دے گا. وہ کہے گا لو تمہاری تو توہین ہو گئی. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے تم کو کوئی وسوسہ آئے. نزغ وسوسے کے معنوں میں، نزغ کا لفظی معنی ہوتا ہے وسوسہ پیدا کرنا، فساد ڈلوانا، بہکانا. تو کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگ لو. إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یاد رکھیے کہ نیک خیال آ کے چلا جاتا ہے
لیکن وسوسہ بار بار آتا ہے. یہ فرق ہے اچھے خیال اور وسوسے کا. اس طرح آپ ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں اس کو. یعنی آپ کو کچھ اچھا کام کرنا چاہیے، اس کا خیال اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے دل میں ڈالے گا. اگر آپ اس کو کیچ کر لیں، نوٹ کر لیں، پکڑ لیں، رکھ لیں، یاد رکھیں اور اس پر کسی بھی وقت عمل کریں تو وہ آپ کی مرضی. لیکن وسوسہ جو ہوتا ہے وہ صرف ایک دفعہ نہیں آتا، وہ آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر آ کے بہکاتا ہے. جب تک کر نہ لو، اس کے پندے میں پھنس نہ جاؤ، وہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ چپکا رہتا ہے. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ اعتراض کرنے والوں یا مخالفین کی شرارتوں پر اگر اشتعال آ بھی جائے، غصہ آ بھی جائے، تو سمجھ لو یہ شیطان ڈال رہا ہے. کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ دین کے راستے میں، تبلیغ کے راستے میں مختلف طریقوں سے رکاوٹیں کھڑی کرے. تو ایسے میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگ لو. فاستعذ باللہ، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لو. حدیث میں آتا ہے 2 شخص آپ کے سامنے جھگڑ رہے تھے اور ایک شخص غصے میں بے قابو ہو رہا تھا. آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ لے تو اس کا یہ غصہ جاتا رہے گا. فرمایا وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس شخص نے آپ سے سن کر فوراً یہ کلمہ پڑھ لیا اور اس کا سارا اشتعال ختم ہو گیا. یعنی انسان ہے، جذبات رکھتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو ستا رہے ہیں، چھیڑ خانی کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، تو ایک وقت وہ بھی بھڑک اٹھتا ہے. اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تم بھڑکو تاکہ تم بھی دوسروں کے لیول پہ آ جاؤ. لیکن جو ہی ایسا خیال آنے لگے، فوراً اللہ کی پناہ میں خود کو دے دو. امام ابن کثیر نے اس جگہ ایک بہت اچھی بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں 3 آیات اخلاق فاضلہ کی تعلیم و تلقین کے لیے آئی ہیں. تینوں کے آخر میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے. ایک تو سورۃ الاعراف کی یہ آیت ہے، دوسری سورۃ المومنون کی آیت ادفع باللتی ہی احسن نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. کہ برائی کو بھلائی سے بدلو. ادفع باللتی ہی احسن، یہ لوگوں کے اعتراض حملوں کا جواب کس سے دو؟ احسن طریقے سے. پھر ہوگا کیا؟ نحن اعلم بما یصفون، ہمیں پتا ہے جو کچھ وہ گھڑ رہے ہیں. یعنی اللہ پہ معاملہ چھوڑ دو. اور ایسے موقع پہ غصہ آنے لگے تو کیا کہو؟ قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہ میں شیطان کی وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. واعوذ بک ربی ان یحضرون، اللہ میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آیا کریں. تیسری آیت حامیم سجدہ کی ہے، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی. ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو اس طریقے کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ جو زیادہ اچھی ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر اگر تمہارے اور اس کے درمیان کوئی عداوت ہے، دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہارے صبر اور اچھے معاملے کی وجہ سے ایک دن وہ ایسا ہو جائے گا گویا دلی دوست ہو، گہرا دوست. لیکن یہ بات ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی کہ دشمنوں کو دوست بنا سکے. وما يلقاها الا الذين صبروا، نہیں ڈالی جاتی یہ بات مگر ان کے اندر جو صبر کرے. وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں ڈالی جاتی یہ بات مگر بہت بڑی قسمت والوں کے اندر. وہ بڑی قسمت کہاں سے بنتی ہے؟ ظاہر ہے اتنا دل بڑا ہوگا، صبر ہوگا، سٹیمنا ہوگا، تو انسان سب کچھ اندر ڈال کے بھولتا چلا جائے گا اور اپنا کام کرتا رہے گا. ورنہ شیطانی اکساہٹوں اور وسوسوں کے مقابلے میں انسان اگر گر پڑے تو پھر شیطان کو چڑھ دوڑنے کا موقع ملتا ہے اور اگلا کام رک جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان شیطان کے حملوں سے بچ نہیں سکتا، اس سے کوئی بھی خالی نہیں. ایسے موقع پر انسان کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اس کا ڈر ہے. لہذا انسان جب اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو انتہائی حساس انسان ہو جاتا ہے، اس لیے فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.